موعظہ۔ أيها الناس استسبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ وامتاحوا من سفو عين قد روقت من الكدر عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا لأهوائكم۔ لوگو، ایک با عمل نصیحت کرنے والے کے چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کر لو اور ایک ایسے صاف چشمے سے سیراب ہو جاؤ جو ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ کے بندو، دیکھو، اپنی جہالت کی طرف جھکاؤ مت پیدا کرو اور اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ۔ فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأي يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق ويقرب ما لا يتقارب۔ کہ اس منزل پر آ جانے والا گویا سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہے اور ہلاکتوں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، ان افکار کی بنا پر جو یکے بعد دیگرے ایجاد کرتا رہے گا اور ان پر ایسے دلائل قائم کرے گا جو ہرگز چسپاں نہ ہوں گے اور اس سے قریب تر بھی نہ ہوں گے۔ فاللہ اللہ ان تشکو الى من لا يشکی شجوکم ولا ينقض برأيه ما قد ابرم لكم انه ليس على الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة۔ خدا سے ڈرو کہ اپنی فریاد اس شخص سے کرو جو اس کا ازالہ نہ کر سکے اور اپنی رائے سے حکم الہی کو توڑ نہ سکے۔ یاد رکھو کہ امام کی ذمہ داری صرف وہ ہے جو پروردگار نے اس کے ذمہ رکھی ہے کہ بلیغ ترین موعظہ کرے، نصیحت کی کوشش کرے۔ والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها فبادر العلم من قبل تسويح نبته۔ سنت کو زندہ کرے، مستحقین پر حدود کا اجرا کرے اور حقداروں تک میراث کے حصے پہنچا دے۔ دیکھو، علم کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ اس کا سبزہ خشک ہو جائے۔ ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند أهله وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي۔ اور تم اسے صاحبان علم سے حاصل کرنے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ، منکرات سے روکو اور خود بھی بچو کہ تمہیں روکنے کا حکم رکنے کے بعد دیا گیا ہے۔